پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھ کو دعائیں دینی چھوڑ دیں۔ میرے کان اس کی اچھی اچھی باتیں سننے کو ترستے تھے، لیکن پیشین گوئی کا کوئی چشمہ خشک ہو چکا تھا۔ میرے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ مسراب جس سے سوز پیدا ہوتا تھا ٹوٹ گئی۔ میں رنج اور یاد کے عالم میں نڈھال ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ وہ اب میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس احساس سے پچھلا طوفان وپا نہ ہوا، بلکہ ایک فلسفیانہ افسردگی میرے اوپر چھا گئی۔ موت کا راگ میرے کانوں میں بجنے لگا، جس کا ساز وقت اور ازل بجا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی دل میں بیٹھ گیا کہ میرے نصیب اب نہ جاگیں گے۔ محبت کی جگہ ملامت نے لے لی، اور میری کیفیت اس شخص کی سی ہو گئی جو بادشاہ سے گدا ہو گیا ہو۔ میری قوت ارادی ختم ہو گئی اور ذلت کے بدترین خیال دل میں آنے لگے، مگر میں ابھی تک اس سے خط و کتابت کرتا رہا اور وہ جواب دیتی رہی۔ وہ محبت جس پر میں نے اپنی زندگی کی بنا ڈالی تھی اس قدر مضبوط تھی کہ میں ان ہرا دینے والی طاقتوں کا مقابلہ کرتا رہا جو میرے اندر پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ پھر عورت تھی، اور میں اس خیال میں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی رہے گی اور محبت جتانے پر مبنی نہیں۔ یہ ایک ناممکن خیال تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے لکھا کہ میں شادی کر رہی ہوں۔ گووندا، تم برا تو نہ مانو گے، آخر سوسائٹی کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ عالم کا بند ٹوٹ گیا، رنج اور ملامت نے مجھ کو گھیر لیا۔ زندگی کے ہاتھوں ہار مان کے میں محبت کو شراک میں ڈبونے لگا۔ نفرت اور جلن کے صحرا میں خودداری کا نام بھی باقی نہ رہا۔ اگر کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ وہ بھی سب عورتوں کی طرح دولت اور آزمائش کی دل دادا ہے، اور مجھے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میں عشق پر ہنستا اور کہتا کہ عشق کوئی چیز نہیں، محض ایک دھوکہ ہے، بچوں کے بہلاوے کے لیے بازی گری کا تماشا، وہ حقارت جس سے خدا انسان کو دیکھتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی شراب پیتا اور نفرت کی نوکیلی چٹانوں پر پیر لہو لہان کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے جسمانی مزوں کا چسکا پڑ گیا۔ میں عورتوں سے اس طرح کھیلتا جیسے بچے کھلونوں سے، ان کو سینے سے چمٹاتا اور پھر چوسے ہوئے مٹھوں کی طرح پھینک دیتا۔ میرے سب نصب العین ایک ایک کر کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جھڑ گئے۔ ان کی سرخی سے زمین چمک اٹھی ہوگی، لیکن افسوس کہ میں خود ہی ان کی رنگینی کو نہ دیکھ سکا۔ میں عورتوں سے اس طرح اداکاری سے پیش آتا کہ وہ اس بات کا شبہ بھی نہ کر سکتی تھی کہ تسنا سے کام لے رہا ہوں۔ وہ آسانی سے دھوکہ کھا جاتی اور بلائے محبت میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ عورت کو قبضے میں کرنے کے لیے صرف ہنسی اور سرد مہری کے ساتھ تھوڑی سی خوشامد کافی ہوتی ہے۔ عورت کو نہ سنجیدگی پسند ہے اور نہ اسے روح کے سوز و ساز کی پرواہ ہے۔ وہ تو زندگی کا صرف ایک ہی مقصد جانتی ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے شکاری کا بھیس بدل کر اس فن کی سب چالوں کو بڑی استادی سے چلتی ہے۔ لیکن میں نے عورت کو اس میدان میں بھی ہرا دیا۔ میری باتوں میں بڑی نرمی اور محبت ہوتی تھی، میری اداؤں میں توجہ اور عشق کی گرمی، اور وہ مجھ پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں، لیکن مجھ میں انسانیت کی بو باقی نہ رہی تھی۔ میں زمین پر ایک مغرور راہو کی طرح پھرتا اور خود غرضی اور خود پسندی میری عادت ہو گئی۔ جنت کا پھل کھا لینے کے بعد میں دنیا کی نعمتوں کا مزہ بھول گیا۔ میرا دل ایک پیٹھے کی طرح سورج میں سوکھ گیا اور زندگی کے بیش بہا عرق میرے اندر خشک ہو گئے۔ جب تک میں رنج سہتا رہا میرا دل بھی نرم رہا، جب تک محبت میرے دل میں رہی انسان بنا رہا۔ اب تو میں ایک جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا، نہ مجھ میں درد کا احساس باقی تھا اور نہ زندگی کی عظمت۔ میں اپنی ہی دنیا میں رہنے لگا جس کا مرکز میری خودی تھی۔ میرے دوست مجھ پر تعجب کرنے لگے، وہ مجھ پر رشک ضرور کرتے تھے کیونکہ وہ سب بزدل تھے اور ان میں میری طرح زندگی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بزدل تو میں بھی تھا، لیکن وہ میری بزدلی کی خاصیت نہ جانتے تھے۔ پھر کئی سال کے بعد اس سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ بس ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے سن جسم پر گھونسا مارا ہو۔ رفتہ رفتہ غبار آلودہ جنن کے پردے میں سے اس سنہری شہر کی مٹی مٹی میناریں جو وقت کی دھندلی وادی میں مدھم خوابوں پر بنا ہوا تھا پھر دکھائی دینے لگیں۔ بغیر جانے ہوئے میں پھر ان جادو بھری گلیوں کا طواف کرنے لگا جو اب برسوں کے گرد و غبار سے میلی ہو چکی تھیں۔ ماضی ایک راگ کے دھیمے سروں کی طرح اٹھتا دکھائی دیا اور الاپ کی بلند آواز کانوں میں گونجنے لگی جس سے میرا دماغ چکرا گیا، سوائے ان چند لمحوں کے جب مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے اطمینان ٹپکتا رہا،
اس کے سکون کا خیال کر کے میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ایک پھول کی طرح بھنرے کی تڑپ سے بے خبر تھی۔ میرے دل کو ویران کر کے میرے سب غروروں کو مٹا کر اسے بناؤ سنگھار کا کیا حق تھا؟ وہ اطمینان سے باتیں کرتی رہی اور ان افواہوں کا تذکرہ کیا جو میرے بارے میں سنی تھیں۔ اس کی گفتگو میں شاید وہی پرانا انداز تھا، لیکن میں بدل چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہہ دوں کہ ہاں تم ہی تو ہو جس کی خاطر میں نے یہ سب ذلت اور برائیاں مول دیں، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان ایک خلج حائل ہو چکی ہے جس نے وقت کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ میری باتوں میں تسنا آ گئی اور نفرت کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی۔ یہی جی چاہتا تھا کہ پکڑ کر اسے مسل ڈالوں، گلا گھونٹ دوں تاکہ وہ بھی اس طوفان کی تیزی کو محسوس کر سکے جو میرے اندر پپا تھا اور اطمینان سے باتیں نہ بنائے۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیار سے اس نے کہا، گووندا، زندگی سے نفرت نہ کرنا، یہ میری دوستانہ صلاح ہے۔ جلدی سے خدا حافظ کہہ کے میں چل دیا۔ میں چلا تو آیا لیکن ایک جنگل میں کھو گیا اور راستہ کہیں سے نہ ملتا تھا۔ دو چیزیں مجھ کو پریشان کر رہی تھی، ایک تو جلن اور دوسری نفرت۔ جوں میں اس کے اطمینان اور سکون کا خیال کرتا میرے دل میں نفرت بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ اس کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میرے دماغ میں ایک ڈراؤنے خواب کے شورگل کی طرح بکھر گئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میری زبان سے کانٹے پڑے ہوئے تھے، میرا حلق خشک تھا، دل کی جگہ سینے میں ایک خلا تھا جس میں یہ سب ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے چھاتی پر زور زور سے گھونسے مارے۔ یکایک مجھے اس تصویر کا خیال آ گیا جو میں نے اس جگہ گودی تھی۔ اپنا گریبان چاک کر کے میں نے سینے پر نگاہ ڈالی۔ نشان رات کے اندھیرے میں چیتے کی آنکھوں کی طرح چمک رہے تھے۔ مجھے اس تصویر سے نفرت ہو گئی، مجھے اس سے خود سے نفرت تھی۔ وہ اب میری نہ تھی، وہ تو اس کی بیوی تھی۔ میں نے جیب سے چاقو نکال اس کی تصویر کے آر پار اپنے سینے پر چلا دیا۔ اس وقت تو ایک عجیب سکون حاصل ہوا اور میرے دل کی جلن کم ہو گئی، لیکن خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ سب کو حیرت تھی کہ ماجرا کیا ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ حادثہ پیش آیا، کوئی کہتا تھا کہ خودکشی کرنے کی نیت تھی۔ چند روز میں زخم بھر گئے اور میں تندرست ہو گیا، لیکن اب جوانی جا چکی تھی اور خزاں کا موسم تھا۔ اس واقعے کے بعد میں اس سے کئی بار ملا، لیکن پھر کبھی ایسی حالت نہ ہوئی۔ جب آخری بار اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بیمار تھی۔ وہی مارچ کا دلسوز مہینہ تھا، وہی شام کا سناٹا، سورج غروب ہو رہا تھا اور برآمدے کی جالیوں میں سے روشنی چھن چھن کے آ رہی تھی اور ہوا میں ولائتی مٹر کے پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ حسن اتفاق سے بیک وقت ہم دونوں کو ایک ہی خیال آیا۔ مجھے ولائتی مٹر کی خوشبو بہت پسند ہے، اس نے نرمی سے کہا اور ایک خفیف سی افسردگی اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ یاد کی مرتی ہوئی روشنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو، اور دنیا کے سب گلاب۔ درد میرے دل میں بھی بھر آیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے ملاقات نہ ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں وہ مر گئی۔ اس کی لاش پانی میں سے پائی۔ وہ گلابی ساڑی اور ولائتی مٹر کا ہار پہنے ہوئے تھی، لیکن نہ میرے دل میں پہلے کی طرح طوفان ہی بپا ہوا اور نہ اس کی یاد ایک خواب بن کے آئی۔ وہ تو میرے دل میں بس چکی تھی۔ اس سنگ دل دنیا کی نبض کی طرح میری روح کی گہرائیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہوا درختوں کو ایک لازوال محبت بھری لوری سنا رہی